کیونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے گڈ بک میں رہنے کا، ہمارا دل کرتا ہے سارے ہمیں اچھا کہیں، یہ طبیعت ہوتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی حق بات نہیں کہتے. ہم اپنے بچوں کے بیچ بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے برا نہ بن جاؤں. جہاں ہماری بات بڑی آسانی سے مانی جا سکتی ہے وہاں بھی ہم اپنی رائے حق پر مبنی نہیں کہتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر یہ ہے کہ ساری دنیا خفا ہوتی ہے تو ہو جائے، رب راضی رہے، رب کا رسول راضی رہے. اور یہ فکر بڑی تازہ دم رکھتی ہے بندے کو کہ آپ بعض اوقات آپ کو ایسا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے جس رستے میں تعریفیں زیادہ نہیں ہوتی. جس امام کا آپ عرس منا رہے ہیں اور جن امام کے کروڑوں چاہنے والے ہیں اور جس امام پر دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھے جاتے ہیں، جن پر ریسرچ ہوتی ہے، جن پر تحقیق ہوتی ہے، جن کی ایک ایک کتاب کو کھولا جائے تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کا مقالہ بن جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ان امام کے خلاف بھی بڑی کتابیں لکھی گئی. انہوں نے اگر تیز چلنا تھا تو انہوں نے مخالفت کے تھپیڑے بھی برداشت کی. لیکن ایک ذہن بنتا ہے نا انسان کا، جب وہ کسی چیز کو حق سمجھتا ہے نا تو بچہ سا ہو جاتا ہے. بچہ سا جب وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو بچہ سا ہو جاتا ہے، بچپنا سا آ جاتا ہے. کوئی تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، کوئی تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی. پھر مزاج اور ہو جاتا ہے، جیم جان دا کچھ وسا نہیں ہو، جان یار نو دے تے شاد ہو جا. ایسے دل دے ہیں فساد سارے، دل دلبر نو دے تے آزاد ہو جا. جے او رکھے آباد تے رو وسدا تو جدوں کرے برباد برباد ہو جا. ختم ہو گئی بات. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ دیکھیں نا، خطوط آ رہے ہیں. عصر کے بعد وقت ہوتا تھا خطوط کھولنے کا، خطوط پڑھنے کا، جواب لکھنے کا. وہ جس طرح ہم شکوہ نہیں کرتے کہ آپ نے میرا میسیج ہی نہیں سنا، آپ نے رپلائی نہیں کیا، سن لیا اور بتایا کچھ نہیں. تو زمانہ تھا خطوط آتے تھے ڈھیروں کی تعداد. بعد نماز عصر شارح بخاری حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ ان خطوط کو کھولا کرتے، پڑھا کرتے، ان کے جواب لکھا کرتے. تو خط پڑھتے پڑھتے مجھے لگتا ہے موبائلوں کی زیادہ ضرورت ہے. آپ او بھائی جان چھوڑ دیں، آپ ساری محفل کو خراب کر رہے ہیں. یہ موبائل والے بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ اتنے معزز لوگ ہیں. مجھے تو حضرت نے کہا تھا آپ سے تقریر کرنی ہے، میری ویڈیو چاہیے تھی تو بتا دیتے، کافی تھی، بھیج دیتے آپ کو. میں نے تو سوچا تھا چلو مچ بال عشق دا سیکھاں گے تو ایک دوجے نو ویکھاں گے. تو آپ بالکل بیچ میں موبائل کا شریکہ لے کے بیٹھ گئے. تو آپ تھوڑی توجہ کریں، وقت ہی اتنا نہیں ہے کوئی آپ سے خاص مضمون بیان کیا جا سکے. ایک بات چھیڑی ہے، چلو وہ تو کر لینے دے. کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اور بھائی سنو اور یاد رکھو، حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمت اللہ علیہ نے خطوط کھولے. یہ ذرا رنگ دیکھنا، یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی میٹھی میٹھی تو کھا گئے اور دو چار کڑوی آئی تو بالکل تیرا رنگ ہی بدل گیا. اگر تو راہ عشق کا مسافر ہے، تجھے پھول کھانے آتے ہیں، اگر تجھے نعرے لگوانے آتے ہیں تو کبھی کبھی اس راہ میں روڑے بھی کھا، کبھی کبھی اس رستے میں ستایا بھی جا، کبھی کبھی تنقید کی راہ سے بھی گزر. یہ بھی اس رستے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ خطوط پڑھ رہے ہیں تو خط کھولا تو خط میں گالیاں لکھی تھی. میرے امام کو برا بھلا کہا تھا، طنز کیا تھا، تنقید کی تھی. کسی نے اپنے دل کی بھڑاس کھول کے نکالی. عقیدت مند تھے نا حضرت تڑپ اٹھے اور کہا آج ہی مقدمہ کروں گا اس کے خلاف. لیکن اللہ کے بندوں کی ایک شان ہوتی ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ راہ خدا میں نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ مجھے گالیاں دی ہیں تو ان پر مقدمہ کرو گے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا الماری سے کچھ اور خطوط اٹھا کے لاؤ نا. تو باقی بھی لائے تو فرمایا یہ بھی پڑھو. تو کسی نے لکھا تھا امام اہل سنت، کسی نے لکھا تھا مجدد میت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، صاحب حجت القاہرہ. کسی نے کچھ تو کسی نے کچھ. اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمایا یہ جنہوں نے تعریفیں کی ہیں پہلے جائیدادیں بانٹو نا ان کو، تو پھر مقدمے کر لینا. فرمایا شکر کرو، شکر کرو، ان کا وطیرہ ہے محبوب کے لیے معاذ اللہ کمزور جملے لکھنا. جب تک مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں محبوب کی طرف سے تو رکے ہوئے ہیں. ہم تو ڈھال ہیں اس راہ. بھائی آپ ڈٹیں، حق بات کہیں، اپنی زندگی میں وطیرہ بن. یہ کیا بات ہوئی کہ دوستوں کی محفل میں بھی تو حق نہیں کہتا؟ تجھے کہیں سچ بولنا ہی نہیں آتا، تو ڈرتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو لوگ مخالف ہو جائیں گے. لوگوں کے مخالف ہونے سے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. انداز یہ اختیار کرو کہ رب رسول کی رضا ملے.
سمجھو اس پیارے بھائی، اللہ آپ کو سلامت۔ اب تو ہم آپ کو ٹھیک ہونے کا بھی نہیں کہہ سکتے، بڑی مہربانی۔ اب نہیں جی ایسی غصہ کر نہیں نہ سکتے، میرے تو گھٹنے پہ چوٹ بھی آگی، پر کہنا اس لیے کچھ نہیں کہ اس میرے امام کا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، اب یہ چلتی ہیں چیزیں۔ مجھے میرے دوست کہتے رہتے ہیں کہ آپ نا پہلے وعدہ کر لیتے ہیں پھر وہاں جا کے دقت ہوتی ہے، تو میں یار سانو کس پوچھنا سی، چلو اگر کوئی دعوت دیتا ہے اور پھر علماء دعوت دیتے ہیں تو ہمیں اپنی چونکہ اوقات کا پتہ ہے، لہذا چپ کر کے ہاں کرتے ہیں کہ یار جانا چاہیے۔ آپ تھوڑی سی مہربانی کریں، دو ایک باتیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بولیں بھی نہیں اور مجھے بات کرنے دیں۔ ایک تو ڈٹیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا سبق، اور دوسری بات یہ ہے کہ روز روز رائے نہ بدلیں، روز روز قبلہ نہ تبدیل کریں، یعنی ذرا ہوا پوری چلتی نہیں اور لوگ ڈائریکشن بدلتے نہیں، تھوڑا سا نہ کہیں کھڑے ہونا بھی سیکھیں۔ استقامت بہت بڑا حسن ہے، مخالفت ہوتی رہتی ہے، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہوا کبھی ادھر کی چلتی ہے اور کبھی ادھر کی چلتی ہے، یہ رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی کڑی ہوا چلتی ہے میرا اہل سنت پر عقیدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، ہر آنے والا وقت نظریے کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو شکر ادا کر کے سوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے اس عقیدے میں رکھا ہے جو عقیدہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے، اور آنے والی نسل کو دے کر بھی جائیں گے۔ تھوڑی مضبوطی اپنے فکر میں پیدا کریں، یقین بڑی نعمت ہے، یقین بڑی دولت ہے۔ سنو نا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہو گئے، اور بظاہر نکاحت اتنی تھی کہ آپ اٹھتے تھے تو جسم مبارک پہ راشا طاری ہوتا تھا۔ ایک صحابی نے دیکھا تو رو پڑے، کہا اے علی بہت کمزوری بظاہر ہو گئی، اب تو مشکل ہے، میں تو ڈرنے لگا ہوں کہ کہیں اس بیماری میں اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ تو حضرت علی مسکرائے، فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بات پر غور کرنا بھائی، آپ اتنے علیل ہیں اور آپ سے کھڑے ہوتے ہیں تو وجود پر بظاہر کپ کپاہٹ ہے، راشا ہے، تو آپ فرما رہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں ایک دفعہ بیمار ہوا تھا، کریم تیمارداری کے لیے تشریف لائے تو حضور نے فرمایا علی بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو داڑھی لہو سے رنگین ہوگی، زخم لگے گا، خنجر لگے گا، تو چونکہ محبوب نے کہہ دیا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ فرمایا حضور نے فرما دیا، میرا یقین کامل ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نہ ڈگمگاتے ہیں، دین کی باتیں سن بھی لیتے ہیں، فضائل سن بھی لیتے ہیں، کمالات سن بھی لیتے ہیں، پھر بھی ہم ڈگمگاتے ہیں۔ یقین کامل کی دولت پیدا کریں، اللہ رسول کی بات آ جائے پھر اس پر ایمان لائیں، پھر مضبوط ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منہ میں کچھ تکلیف تھی تو حکیم نے کہا تعاون ہو گیا ہے، نہ ہو ہی نہیں سکتا مجھے۔ انہوں نے کہا جناب میں طبیب ہوں تو میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ بن گیا ہے۔ فرمایا وہ نہیں ہے، تمہیں غلطی لگتی ہے۔ اس نے کہا میں نے ڈھیر ساری کتابیں دیکھی ہیں۔ فرمایا دیکھی ہوگی پر تعاون مجھے نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد مسواک منگوائی، وہ مسواک کی، تھوڑا سا پانی منہ سے نکلا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو خدام نے کہا حضور واقعی تعاون نہیں تھا، وہ تو اتنی جلدی جاتا نہیں، آپ کو کیسے یقین تھا تعاون نہیں؟ اللہ کرے ہمیں وہ یقین نصیب ہو، وہ استقامت نصیب ہو۔ ڈگمگاتے لوگ، بے یقین باتیں، ٹوٹتی بکھرتی سوچیں، وسوسوں کے غلبے، ادھر ادھر کی باتیں، کچے پکے سوالات۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھو تو تم کبھی اس مصیبت کا شکار نہیں ہوگے۔ میں نے ایک تعاون والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آپ شریعت اسلامیہ کے بارے میں ایک مزاج بنائیں اپنا کہ میرا چونکہ اس پر ایمان ہے، میرا چونکہ یقین کامل ہے، مجھے اس پر ڈٹنا ہے، کمزوری نہ دکھائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ماحول میں تقریر نہیں کرتے تھے، کتابیں نہیں لکھتے تھے جس ماحول میں میں اور آپ ہیں۔ یہ والا ماحول اور یہ والا مزاج، چاروں جانب نعرے لگتے ہیں، چاروں جانب لوگ تعریفیں کرتے ہیں، چاروں جانب سے لوگ پذیرائی کرتے ہیں، پھول پھینکتے ہیں، یہ والا مزاج نہیں تھا۔ انگریز کی حکومت تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی، اس ماحول کے اندر حق بات کہنا، آپ بات کو سمجھیں، آج اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں حق بات کہتے وقت لڑکھڑاتی ہیں، وہ جملہ تک نہیں کہہ سکتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ حکومت ہندو کی، حکومت انگریز کی، کثرت ہندو کی۔ فاضل بریلوی سے سوال ہوتا ہے ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟
بڑا بچ بچ کے لوگ آج بات کرتے ہیں. شریعت کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو لوگ سہمے سہمے سے ڈرے ڈرے سے، ان کا مزاج نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جناب وہ لبرل کیا کہیں گے، وہ فلانا کیا کہے گا، وہ فلاں آدمی کیا بولے گا. اعلیٰ حضرت سے کہا ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے ہیں؟ تو فرمایا وہاں تو وہ معاذ اللہ اپنی کفریہ رسومات بھی کرتے ہیں. حضور جا سکتے ہیں؟ فرمایا حرام نہیں، حرام ہے اشد حرام ہے. اتنی کھول کی بات، اتنی واضح بات. آپ کا تشخص ہے ایک الگ سے، آپ ایک الگ سے زندگی رکھتے ہیں، مومن ایک الگ سے اپنا تعارف رکھتا ہے، مسلمان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، وہ اپنی شان میں انفرادیت رکھتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہر معاملے کے اندر ہر جگہ آپ کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مداحنت پر مبنی ہو؟ بھائیو یاد رکھیے، آپ اپنے دین کے لیے، نظریے کے لیے، عقیدے کے لیے کھڑا ہونا سیکھیں. یہ نا بڑا دیندار آدمی ہے جی، کیا دینداری ہے، محفل بڑی صحیح کراتا ہے. تو میں تو اسے دیندار مانتا ہوں جو بیٹے کی شادی والے دن دیندار ہو. ناراض ہو گئے ہو؟ جو بچے کی مہندی والے دن مسلمان ہو وہ دیندار ہے. ہاں محفل والے دن تو ادھاری ٹوپی لے کے بھی لوگ آ جاتے ہیں کسی سے، کہتے ذرا ادھار دینا، میں نے محفل پہ جانا ہے. یہاں تو لوگ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. رمضان شریف میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد آ جاتے ہیں. پتہ تو تب ہے جب وہ کیفیت بنی ہوئی ہے، چاروں جانب سے گھیرا جا رہا، اور پھر آپ کا رویہ دین کا ہو، آپ ڈٹے کہیں میں نہیں کرنے دوں گا. میں نے ایک صاحب سے کہا کہ یار آپ بڑے اچھا تعارف رکھتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو شادی کے موقع پہ ہونے جا رہا ہے اور پچھلی شادی پہ بھی ہوا ہے وہ تکلیف دہ ہے. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو شریعت اسلامیہ کے مخالف نہ ہو اور آپ نے کیا نہ ہو معاذ اللہ. تو مجھے کہنے لگے میں تو پتہ ہے میں تو بڑا زور لانا، بچے نہیں مانتے. میں نے ان سے کہا یہ جملہ مزید تکلیف دینے والا ہے. بچوں کو تو کوئی مرضی کرنے ہی نہیں دیتا، کون مرضی کرنے دیتا؟ تو لوگ کہتے ہیں میری نہیں ماننی تو نکل جائے گھر سے. کہ مسئلہ یہ ہے تب جب میری نہ مانے، لیکن اگر شریعت کی نہ مانے، سنت کی نہ مانے، اگر اس طرف وہ توجہ نہ کرے تو ہمارا ذوق ہی نہیں بنتا کہ ہم تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں، تھوڑا واک آؤٹ کریں، تھوڑا ہم اپنی انرجی اس پر بھی لگائیں کہ نہیں بھئی شریعت اسلامیہ کا مسئلہ ہے، میں ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا. تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور میں ڈٹ کے دین کی بات کی، ڈٹ کے. تو آج تو بڑی آسانی ہے، آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ اور میرا خیال یہ ہے کہ آج آپ شریعت کی بات کریں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ قبول کریں گے، لیکن ہم کہنے کو بھی تیار نہیں، ہم یہ جرت ہی نہیں کرتے. ہمارا خیال ہے کہ مطلب کوئی بندہ مجھ سے ناراض ہے. اور ایک تیسرا پہلو اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو آپ کو بڑا انفرادی ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شک بھی پڑے کہ تم کہیں شریعت کی مخالفت کر رہے ہو. تہمت والی جگہ سے بھی بچیں. میری طرح کے بعد لوگ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی، لوگ مولویوں پہ تنقید بڑی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک کرتے ہیں. آپ کیوں سب سے اونچی کرسی پہ بیٹھتے ہیں جمعے والے دن؟ آپ کیوں سب سے آگے جا کے اگلی صف پہ پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں؟ جب آپ سب کے پیشوا ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ میں دلیر نہیں کر رہا ہوں لوگوں کو جو تنقید کرتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ درست نہیں کرتے، ان کی حمایت نہیں کر رہا. ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا جرم کرتے ہیں، لیکن میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. بڑی نشست پر بھی آپ برا جمان ہو تو پھر میرے بھائی آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا جائے گا. جب آپ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھ سے رہنمائی لو تو وہ صرف آپ کے جملوں اور تقریر سے تھوڑی رہنمائی لیں گے، پھر وہ آپ کے اخلاق کا حسن بھی دیکھیں گے، کردار کی پختگی بھی دیکھیں گے، بات کی سچائی بھی دیکھیں گے، لین دین کرنے کی دیانت بھی دیکھیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو پرکھیں نہ، جو اپنی ساری عقیدتیں آپ پہ نشاور کر رہے ہیں وہ دیکھیں گے سارا کچھ، اور دیکھنا چاہیے. حرج کیا ہے؟ سمجھو بات کو. ہاں کرنے والے کا انداز تنقید برائے تنقید کا نہ ہو، بات کرنے کا انداز برائے اصلاح ہو. شک والی جگہ سے بھی بچا جائے. نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تو آپ کی ایک پاکیزہ زوجہ حضور کے ساتھ ہے. ازواج مطہرات کی پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک پاکیزہ ہستی آپ کے ساتھ. حضرت عمر کھڑے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کھڑے ہیں. محبوب اپنی اہلیہ کو، زوجہ پاک کو گھر چھوڑ کے اور واپس آ کے کہا میرے ساتھ میری اہلیہ تھی. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں مجھے روئے. حضور یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کیوں آ کے وضاحت دی؟ فرمایا بس عمر میں بتانا چاہتا کہ میں نے نکاح کیا ہے، میری اہلیہ. آپ لوگوں کو ان جگہوں سے بچائیں گے جہاں شک پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں نا آج دیندار طبقہ، بزرگ طبقہ، والد کہلانے والا طبقہ، استاد کہلانے والا طبقہ جب غیر محتاط ہوتا ہے تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر تکلف پیدا ہوتا ہے. آپ والد ہیں، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. آپ استاد ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی.
آپ امام ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ مقتدا ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی بڑھ گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں نا اس وقت لالٹینوں کا دور تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ مٹی کے تیل کے ساتھ لالٹین جلایا کرتے تھے۔ تو مسجد میں مٹی کا تیل چونکہ بدبو آتی ہے، جائز نہیں، تو ایک صاحب بڑی دور سے ارنڈی کا تیل لائے، اس سے خوشبو آتی ہے، وہ مسجد میں جلانا درست ہے، وہ جائز ہے۔ یہ زیادہ غور کریں جو بزرگ کہلاتے ہیں، جو کہتے ہیں میں بڑا ہوں۔ وہ تیل جب لایا گیا اور وہ لالٹین میں ڈالا گیا اور جب اسے جلایا گیا تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خادم کہنے لگے حضور اس سے خوشبو آتی ہے، یہ وہ والا نہیں۔ فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا، اب یہ کہ یہ سارے نمازیوں کو کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں؟ وہ تو جا کے کہیں گے وہاں لالٹین جل رہی ہے، وہ تو سارے لوگوں کو بتائیں گے کہ وہاں جلتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ تو کہا حضور پھر حکم کیا ہے؟ فرمایا آپ اس طرح کریں، سنتیں بہت پہلے پڑھیں اذان کے فوراً بعد، اور پھر لالٹین کے پاس کھڑے ہو جائیں، اور جتنے لوگ مسجد میں داخل ہو آپ بول بول کے بتائیں کہ یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں، یہ مٹی کا تیل نہیں۔ اور فرمایا پھر فرض پڑھ کے دعا سے پہلے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس لالٹین کے پاس کھڑے ہو کے بار بار بتائیں کہ مٹی کا نہیں بھائی، مٹی کا نہیں بھائی، تہمت والی جگہ سے بچنا ہے۔ آپ کو ایک معیار قائم کرنا ہے، آپ کو اس پر ڈٹنا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ کا یہ مزاج نہیں، آپ کی یہ طبیعت نہیں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ میری عزت کریں اور پھر آپ وزادار بھی نہیں، باوقار بھی نہیں، تو پھر بھائی آپ کس رستے کے مسافر ہیں؟ آپ کدھر؟ میں نے زیادہ باتیں کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا، پر چونکہ وقت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے، آخری بات کی طرف آتا ہوں۔ بڑی جلدی، وہ دوسرا پہلو جو میں نے کہا نا، ہمارے ہاں تنقید بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں بھائی، آپ اٹھنے لگے مہربانی کریں، نظم تو نہ خراب کریں بھائی، ادھر دیکھیں میری طرف جی، بڑی جلدی تنقید بھی نہ کریں، اتنی جلدی نہ ڈالا کریں۔ وہ کسی نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تھوڑا موقع دیا کریں، چیزوں کو سمجھا کریں۔ وہ ہمارے ہاں نا سارے ٹیسٹر لوگ اکٹھے لے آتے ہیں اور ہر زاویے سے کسی کو پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر زاویے۔ یہ میں منع کرتا ہوں نا دوستوں کو، ہر چیز کی ویڈیو نہ بناؤ۔ اب ہوتا کیا ہے، میں گزر رہا ہوں اور اب میں 2-3 مصروفیات سے فارغ ہو کے آیا ہوں، اور یہاں سے بھی فارغ ہو کے میری مصروفیات۔ اب بہت سارے دوست یہ تو پوچھتے نہیں کہ آپ چلے کہ نہیں، وہ تو اتنا ہی پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو، اور پھر وہ کئی دفعہ 15-20 فون کر دیتے ہیں 20-25 منٹ میں۔ تو ایک سے تو میں نے کہا تھا جی تیرے فون نہ اسی ٹائم تے پہنچنا ہے نا، پھر 5-5 منٹ بعد کر، اور اگر ٹائم لگنا ہے کچھ تھوڑا سا تو پھر آپ کو ایک فون کیا، اب تھوڑا فاصلے کو آپ ماپیں اور اس کے مطابق دوبارہ رابطہ کر لیں۔ لیکن وہ چونکہ فون ہاتھ میں ہے اور خیر سے سستا بھی کافی ہے، تو بہت سارے احباب جو ہیں وہ پھر تو اب وہ گزر رہے ہیں، تو کسی سے ہاتھ ملا سکے ہیں، کسی سے نہیں، سب کی ویڈیو بن گئی، پھر وہ پاس بھی کسی نے نہیں رکھنی، وہ ڈالنی بھی لازمی ہے۔ پھر وہ اوپر گول دائرہ لگا کے کہیں گے مولوی کا تکبر دیکھو، سلام نہیں لی بھئی، اب وہ ماحول ہی نہیں تھا، روک ہی نہیں سکتے تھے۔ اور کئی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جلدی منتشر کریں، پیچھے رش ہے، خالی کریں گیٹ کو۔ تو کئی دفعہ ایسے معاملات آتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تنقید ہونے لگتی ہے، اس سے تکلیف بھی یقیناً ہوتی ہے۔ پوری بات ہی نہیں سنی، تھوڑی سی پیچھے سے کاٹ لی، تھوڑی آگے 2 جملے لے لیے، تنقید شروع کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قراء سے معذرت کے ساتھ، لکھا ہے کہ 2-4 اچھے قراء نے ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان قراء کے نا عالم صاحب کے کچھ مستحب قواعد درست نہیں تھے، تو وہ لوگ دیر نہیں نہ کرتے، فوراً کہنے لگے ایڈے بڑے عالم نے تو قرآن بھی نہیں ٹھیک پڑھنا ہوتا۔ اسی وقت میں نے پہلے کہا قراء سے معذرت کے ساتھ، اور ویسے چونکہ تھوڑا شاعری سے دلچسپی رکھتا ہوں تو لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہے اہل زبان سے آگے۔ مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، پر وہ تنقید کر دی، منٹ نہیں لگایا، دیکھو جی یہ تو اتنے بڑے ہیں اور قرآن جی نہیں پڑھنا آتا۔ تو نماز مکمل کر کے نہانے چلے گئے، تو کرتے وغیرہ اتار کے انہوں نے رکھا اپنا قمیض، تو وہ شیر اٹھا کے لے گیا۔ اب وہ بڑی عجیب حالت ہو گئی، کتنی کو دیر پانی میں بندہ رہ سکتا ہے، ٹھٹرنے لگے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے، وہ شیر کا ان سے پیار کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا۔ چلیں آپ کرامت نہ بھی کہیں تو کچھ جانوروں سے پیار نہیں ہو جاتا؟ آج بھی لوگوں نے رکھے نہیں ہوئے جانور، وہ پیار کی کہندے نے انہوں ہو گیا گجایا ہے، تو وہ پیار تھا۔ تو شیر اوپر بیٹھا کپڑے لے کے، تو حضرت نے شیر کو اشارہ کیا ادھر آنا، دونوں ہلاتا آ گیا، قدم چومے، تو فرمانے لگے ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ اور پھر وہ کپڑے ان کو تھمائے، کرتے ان کو دیے، اور وہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورٍ،
وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو پتہ کیا جملہ کہا اس بزرگ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان بزرگوں نے بڑے خوبصورت میٹھے اور سونے لفظوں میں کہا، مولانا آپ نے لفظ سیدھے کیے، ہم نے دل سیدھا کیا ہوا۔ تو سارا وقت صرف جملے ٹھیک کرنے، جلدی نہ کریں تنقید کرنے میں، تھوڑا سا نا وقت تو دیں۔ ہم نا بہت جلدی کرتے ہیں، پوری بات کا بھی نہیں پتا ہوتا، پوری تفصیل بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتی، لیکن تنقید کرنے کی جو کی عادت ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ نے ناراض نہیں ہونا، ان کے پاس اچھی خبر ہوتی کوئی نہیں بیچاروں کے، وہ جب بھی بات کریں گے کوئی مایوسی والی بات کریں گے، کوئی خوفناک۔ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں، لوگ لڑتے ہیں، فلاں ہے، سیاستدان بھی برے، فلانا بھی برا، فلانا بھی برا، یہ ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو باہر رہتے ہیں۔ کہتے سنا ہے۔ تو میں کہ سانو پوچھنا اسی ہوتے رہنے ہیں، اتنی جلدی آپ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میرا وطن وہ وطن ہے، میرا دیش وہ دیش ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، ہم نکلے تھے کچھ اپنے حصے کی خدمت کرنے۔ جس بیٹی نے خود محنت کر کے جہیز بنایا تھا اس نے بھی کپڑے نکال کے دے دی۔ ہم نے جب 4 مہینے کی ایڈوانس تنخواہیں نکال کے دے دی سیلاب۔ آپ کس دیش کی بات کرتے ہیں؟ یا آپ کو سیاستدانوں کا دیش لگتا ہے، یا آپ کو حکمرانوں کا اور تاجروں کا دیش لگتا ہے؟ کل عرس گزرا ہے، یہ دیش داتا علی اجمیری کا ہے، یہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ہے، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، یہ دیش حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہے، یہ دیش حضرت پیر جماعت علی شاہ کا ہے۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا، یہ حضور غزالی زماں کا ہے، یہ اولیاء کا صوفیاء کا دیش ہے۔ اس دیش کی بنیادوں میں میرے بزرگوں نے اپنی محبتوں کو شامل کیا ہے۔ اس کی مٹی کبھی خشک نہیں ہو سکتی، اس کی بنیادیں کبھی بنجر نہیں ہو سکتی۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ میرے عزیز، اپنے بزرگوں کے اصول کو سمجھیں، دین پر ڈٹنا سیکھیں، یقین کامل کی دولت حاصل کریں، تہمت والی جگہ سے بچیں، اور آخری گزارش یہ کی ہے تنقید کرنے میں جلدی نہ کریں۔ یہ سارا میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن، ان کی وجہ سے چونکہ ان کے نام میں رضا آتا ہے تو اس وجہ سے اس یوم کو یوم رضا کہتے ہیں۔ اور یہ صفر المظفر کا جو مہینہ ہے، اس کی 25 تاریخ کو آپ نے دار فنا سے دار بقا کی جانب رخصت فرمائی، اور اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں وہ بطریق احسن انہوں نے نبھائیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے ایسا قبول عام بلکہ قبول تام نصیب فرمایا کہ شرق اور غرب آپ دیکھیں ہر جہاں میں اعلیٰ حضرت کا نام گونج رہا ہے اور بج رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے بڑی عزت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ یہ نام لیا جاتا رہے گا۔ آج ہم اس شخصیت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اسلام کے مزاج میں ہے کہ اپنے محسنوں کو وہ یاد رکھتے ہیں۔ آپ احد کے میدان کو دیکھ لیں، نبی پاک ہر سال ان کے شہیدوں کے مزارات پر جایا کرتے تھے کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو اپنے بڑے ہوتے ہیں ان پر بھی یعنی ان کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ نے جتنے محسنین ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو مبارک شخصیت ہے، آپ ذرا مہربانی فرمائیں گے اسٹیج پر، مہربانی فرمائیں گے آپ ذرا تشریف فرما ہو جائیں یہاں پر۔ گرامی قدر حضرات، یہ رکھ دے میرا اونچا نہ بولو، رکھ دے، اللہ خیر سلام، پیچھے ہٹو سارے۔ نعرہ حیدری۔ گرامی قدر حضرات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ شخصیت ہیں، آپ کے مشہور ہونے میں چند چیزیں بڑی ظاہر و باہر ہیں۔ پہلی بات، کوئی بھی شخصیت ہوتی ہے اس میں چند خصوصیات ہوتی ہیں۔ آپ سابقہ مجددین کو بھی پڑھ لینا تو ان کے اندر اگر دیکھا جائے تو ان کے زمانوں میں 5 سے 9 فتنوں کا علماء نے لکھا ہے کہ ان کے دور میں یا 5 یا 4 یا 8 یا 9 فتنے تھے جن کا انہوں نے مقابلہ کیا، وہ مجددین تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانے میں علماء نے جو گنتی کی ہے وہ تقریباً 70 کے قریب فتنے تھے جن کا مقابلہ تنہا امام احمد رضا نے فرمایا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تجدید سے ہے کہ وہ دین کے چہرے پر پڑنے والی گرد کو اپنے علم و عمل اور اپنے زور بیان اور زور قلم سے ہٹا کے جو دین کا چہرہ ہوتا ہے اس کو نکھار کر سامنے واضح کر دیتا ہے۔ تو یہ تقریباً 70 کے قریب فتنے تھے جن کا تنہا امام احمد رضا نے مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے آپ کو اتنی شہرت ملی کہ کیا عرب، کیا عجم، کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا بنگال، کیا پاکستان، کیا سندھ، کیا ہند، ہر جگہ پر امام احمد رضا کی تصانیف کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ میں اعلیٰ حضرت کی جو تحقیقات ہیں
बिलखुसूस अकायद की दुनिया में उनके सामने भी लोग यकीन फरमाएं, दादे तासीन दिए बगैर नहीं रह सकते कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो 1400 साल फिक्री अकायद थे उन सबको आसान करके लोगों के सामने बयान किया है। और ये जो हम कहते हैं ना फिक्रे रजा पे इकट्ठे हो जाएं, तो बात ये कहते हैं जी जो उनसे पहले थे तो फिर उनका क्या बनेगा। मैंने कहा यही तो तुमने समझा नहीं है। फिक्रे रजा का ये मतलब थोड़ी है कि जो आला हजरत आपको बता रहे हैं आप उस पर इकट्ठे हो जाएं। फिक्रे रजा का मतलब ये है कि अकायद सहाबा का अमीन अहमद रजा है, अकायद अहले बैत का अमीन अहमद रजा है, अकायद मुजद्दिदीन साबिका का नायब और अमीन अहमद रजा है। पूरी कुरान और हदीस में जितने अकायद बयान हुए उनकी तस्हील बयान करने वाले का नाम अहमद रजा है। आला हजरत ने कोई नई फिक्र नहीं दिया कि कोई ये समझे कि आला हजरत ने कोई नई फिक्र दे दी जो फिक्र रजा को नया रास्ता है। ये 1400 साल जो अकायद हैं उनके इर्द गिर्द बाड़ लगाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है, और उनके ऊपर हर तरफ से उठने वाले फितरों को कला कमा करके रद्द करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है। तो फिक्रे रजा का ये थोड़े मतलब है कि आला हजरत ने को नया अकीदा दे दिया है। और हम जब ये कहते हैं कि हमारी आला हजरत पर आंखें बंद हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने बिल्कुल अकायद और तहकीकात और फिक्रियात के अबाब को बंद कर दिया। भाईजान इसका मतलब ये होता है कि जितने अकायद के बाब हैं उनकी तशरीह जो 14 सालों में थी उनको बचाकर सुलझाकर समझाकर इमाम अहमद रजा ने पेश किया है, और उस पर हमारी आंखें बंद हैं। तो आप कहते हैं आपकी आंखें क्यों बंद हैं? मैंने कहा मेरी जान अकीदा जो होता है ना ये 1400 साल से तयशुदा है और क़यामत तक के लिए वही अकीदा रहेगा जो नबी पाक ने दिया था, क्योंकि अकीदा कुरान से निकलता है। जब कुरान नहीं बदल सकता तो अकीदा भी नहीं बदल सकता। इसीलिए आंखें बंद हैं कि आला हजरत ने अकीदा वो दिया है जो बदल सकता ही नहीं। आप इस पर आंखें बंद ना करें तो हम खोल कैसे सकते हैं? और एक मिनट यहां पर ये सुनिएगा, आला हजरत के अकीदे पर जो हमारी आंखें बंद है ना, अब इस जुमले का भी लुत्फ शायद कोई लेगा और उम्मीद लेंगे। इस पर हमने आंखें बंद की हैं तो बदमज़हबों की आंखें फटी की फटी रह गई है ना। क्या बात, इसको समझ आ रही है ना? इस पर जो आंखें बंद हैं यही तो असल मसला है कि लोगों की आंखें खुल गई है कि हो गया है। मैंने कहा हमने आंखें बंद की हैं तो दुश्मनों की आंखें खुली हैं, इसलिए हम कहते हैं हमारी आंखें बंद हैं। चूंकि अकीदा कुरान से निकलता है, ना कुरान बदल सकता है ना अकीदा बदल सकता है, ना कुरान में तसलजुल और तज़ब्जुब है ना अकीदे में है, ना कुरान में आ सकता है ना अकीदा में आ सकता है। तो यही काम तो अहमद रजा ने किया है। उसने कोई नया काम नहीं किया बल्कि अकायद कुरानिया की तशरीह बयान की है कि जब इधर देखें बड़े बड़े बादशाह अकीदा बदलना चाहते थे, बड़े बड़े मौलवी कांग्रेसी तहरीकों में चले गए, अकायद पर डाका डालना चाहते थे, इनकार इल्म गैब नबी का फितना आ गया, सिवाय मौता के इनकार का फितना आ गया, मिलाद पर क़यामत सलाम का फितना आ गया। और इसी तरह ये जो अजान सानी जुमे की है मस्जिद के अंदर हो या बाहर हो इसका फितना आ गया, नबी पाक के नक्शे नाल से फैज लिया जा सकता है या नहीं ये फितना आ गया। इसी तरह नबी पाक के तबर्रुकात से फैद लेना ये फितना आ गया। आला हजरत ने इन सब का रद्द करके बता दिया जो नई राह निकालेगा वो बिदअती है और जो सहाबा के नजरियात पे रहेगा वो असली सुन्नी है। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। तो आला हजरत ने कोई नया रास्ता नहीं दिया। आला हजरत ने जुमला मुब्तदीन और जुमला मुतदय्यिनीन इन सब का रास्ता बंद करके हम सब अहले सुन्नत को चौखटे मुस्तफा तक पहुंचा दिया है। और लोग ये समझ रहे हैं कि शायद आला हजरत ने कोई नया रास्ता दे दिया है। आप एक बात बता दें अकायद के बाब में आला हजरत ने कोई नई चीज पेश की हो। वैसे तो फिक्र के अंदर भी कमाल ये कर दिया कि जब तयम्मुम की बात आई बहुत सारे आप फुकहा को पढ़ के देखें तो वो चीजें 20 के शायद ज्यादा ना जा सकें, आला हजरत ने 150 चीजें शुमार करवा दी जिनके साथ बंदा तयम्मुम कर सकता है, और जिनसे नहीं कर सकता 250 चीजें आपने शुमार कर दी। तो पर मानना पड़ेगा अहमद रजा ये अहमद की रजा है। समझ आ रही है मेरी बात की? गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते इमाम अहमद रजा को पहले हमने समझा ही नहीं। कईयों ने बतौर शायर तारुफ करवाया, कईयों ने बतौर मुसन्निफ तारुफ करवाया, और कईयों ने बतौर मुदर्रिस तारुफ करवाया, और कई बाद नसीब और जाहिल और अहमक और बेवकूफ और यतीमुल इल्म वो ऐसे निकले। उन्होंने कहा कि ये जो अहमद रजा है ये तो सिर्फ कुफर के फतवे लगाता है। और मैंने कहा लानतियों ऐसी बात नहीं है। अहमद रजा वो है जो नामूस मुस्तफा का मुहाफिज भी है, अहमद रजा वो है जो नामूस सहाबा का मुहाफिज भी है, अहमद रजा वो है जो नामूस अहले बैत का मुहाफिज है, अहमद रजा वो है जो कुरान में तफसीर बिल राय नहीं होने देता, अहमद रजा वो है जो हदीस के अंदर इल्तिबास नहीं आने देता, अहमद रजा वो है जिसने फिदा के मसाइल को खोल कर बयान किया, अहमद रजा वो है जिसने औलिया की इज्जतों पे पहरा दिया, अहमद रजा वो है जिसने हिंदू हो, आर्य हो, सिख हो, काफिर हो, बदपरस्त हो, मुशरिक हो, इन सब का रद्द करके मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों का सर फखर से बुलंद फरमाया है। इमाम अहमद रजा वो है शायरी के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं, तफसीर के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं, हदीस के मैदान में अलग रुतबा रखते हैं। और कमाल यह है आला हजरत का फतावा रज़विया उठा के देखिए, मेरे और आपके दिलों की धड़कन बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है कि फतावा रज़विया के अंदर जो टोटल सवाल आला हजरत से किए गए वो 6 कम 4500 सवाल हैं। कितने हैं? 6 कम
4500 सवालात आला हजरत से किए गए। ए बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात सुनना, फरमाते हैं मैंने, दोस्तान गिरामी जरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपकी दीनी खिदमत क्या है, आपका मकाम क्या है, आपने किया क्या है। हर बिदअती का मुंह आपने बंद किया है, जिसकी वजह से आज सारे बिदअतियों को तकलीफ है इमाम अहमद रजा का नाम लेने। और यही बात है, मैं एक मरतबा इस्लामाबाद गया तो मुझे एक सैयदजादे मिले, मुझे कहते हैं कि लोगों को बताया करो कि इमाम अहमद रजा को दिल में लेके आओ। तो मैंने कहा शाह जी मुझे ये बतलाएं कि आखिर ये क्यों कर, मुझे को दलील दो ताकि मैं समझाऊं। फरमाया इनको बताओ कि एक सैयदजादा कहता है अहमद रजा रसूलुल्लाह का वो सिपाही है जिस दिल में आ जाए वहां ना सहाबा की गुस्ताखी आने देता है ना अहले बैत की गुस्ताखी आने देता है। ये है इमाम अहमद रजा। और एक सैयदजादा मेरा दोस्त है मुल्तान शरीफ में, डॉक्टर नकीबी शाह साहब, वो मुझे कहने लगे ये भी बताया करें कि जो इमाम अहमद रजा है ना, जैसे मोटरवे के इर्द गिर्द बाढ़ लगी हुई है, बंदा पुरसुकून अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। जो इमाम अहमद रजा के कदमों में आ जाए, इर्द गिर्द बाढ़ है, कोई बदमदब तंग नहीं करता, बंदा सीधा मुस्तफा के कदमों में पहुंच जाता है। तो आगे बड़ी प्यारी तशरीह करने लगे डॉक्टर साहब, मुझे कहने लगे इन्होंने ये भी दसो कि ये कुत्ता बिल्ला कोई बात टप आवे ना ते मरदा बड़ा पैड़ा जे, ते जे कोई ये बात टप के इमाम अहमद रजा दी वड़न दी कोशिश करे तो बनदा कुत्ता ही जे, फिर ओदा हाल ही हुंदा है। आज देख ले कितने बंदे हैं जो अहमद रजा की लाइन से भटके हैं और अब मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? मैंने कहा ये इमाम ये रजा के नेज़े की मार है, ये अदब के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार है, ये नहीं हो सकेगा। इमाम अहमद रजा का कसूर क्या है कि आपने तुम्हें हुजूर का इश्क सिखाया है, आपने वफादारी सिखाई और आज लोग मुखालिफ हो गए। इमाम अहमद रजा ने यह फरमाया कि जब कोई है गुस्ताख के उससे साथ बैठने का क्या मतलब है। ये जुमला मुनाफिकीन शयातीन उनको यही तो तकलीफ है। इमाम अहमद रजा का नाम लेते हैं सिर्फ नात खानी नात पढ़ने तक, जी सारे बिस्मिल्लाह पढ़ो तो नात पढ़ो तो उच्ची पढ़ो, मैं कलाम आला हजरत पढ़ना है, वो कलाम पर ना लिया गैरत आला हजरत अमल कदो करना है, आला हजरत की गैरत पर भी तो अमल करना। और मेरी बात लिख लो, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह अकीदा अहले सुन्नत के मुहाफिज का नाम है। और याद रखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, मैं बात समझा रहा हूं आप हजरात को, जो बंदा अकीदे से टकरा जाता है, लिख लो मेरी बात आप हजरात, वो बंदा हमेशा हार जाता है।